یہ وہ کہانی ہے جو تمہارا دیکھنے کا نظریہ بدل دے گی۔ آئی ایم شیور کہ یہ 5 منٹ تمہاری زندگی کے بیسٹ انویسٹمنٹ میں سے ایک ہوگی۔ صرف 5 منٹ کہانی کو غور سے سننا۔ مجاہد جو کمشنر تھا ایک کمپنی کا، اور منظر ایک بزنس مین تھا جو ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک تھا۔ دونوں کی ایج 30 سال سے زیادہ تھی۔ دونوں کی لائف کافی ایکسپیرینس سے بھری ہوئی تھی۔ دونوں کے اپنے اپنے ایکسپیرینس اور اپنے اپنے نظریے تھے، لیکن ایک دن ان دونوں کے بیچ ایک بحث چھڑ گئی۔ مجاہد نے مذاق میں کہا کہ دیکھو، میں لو مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا تھا۔ میرا باپ ایک کسان تھا اور میں آج ایک کمشنر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں۔ ہزاروں لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں، میرے پاس پاور ہے، پولیس ہے، سب کچھ ہے۔ تم بھی اگر میرے ساتھ کمشنر کی تیاری کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، تم بھی میری طرح پاورفل پوسٹ پر ہوتے۔ منظر نے کہا کہ نہیں مجاہد، میں نے جو کیا اچھا کیا، میں بزنس کیریئر چوائس کر کے بہت خوش ہوں۔ مجاہد نے کہا نہیں یار، کتنے ٹینشنز ہیں تمہیں، صبح شام میٹنگز، پروجیکٹ حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہو، راتوں کو تم صحیح سے سو نہیں پاتے، کبھی انویسٹر کا مسئلہ تو کبھی کسٹمر کا مسئلہ، اتنے سارے ایشوز کے درمیان تم کیسے خوش رہ سکتے ہو؟ میں دیکھو صبح 9 بجے آفس جاتا ہوں، گورنمنٹ کی گاڑی ہے، گورنمنٹ کا گھر ہے، گارڈز 24 گھنٹہ میرا پہرا دیتے ہیں اور لاکھوں روپیے کی سیلریز ہیں، بنا کسی ٹینشنز کے ساری زندگی خوشی سے گزر رہی ہے۔ دیکھو تمہاری زندگی تو پریشانی سے بھری ہوئی ہے۔ منظر نے پھر سے مجاہد سے کہا نہیں یار، میں اپنے آپ سے اور اپنے کیریئر سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں، میرے خیال سے میرا کیریئر تم سے بہتر ہے۔ مجاہد ہنسنے لگا، چھوڑو منظر، کیا بات کرتے ہو، مجھے گارڈ صبح شام سلام کرتے ہیں، میرا آرڈر سن کے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، میرے پاس پاور ہے، پیسہ ہے، گورنمنٹ سپورٹ ہے اور کوئی ٹینشنز نہیں۔ تمہارا کیریئر میرے کیریئر سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ منظر نے کہا کہ پہلے تو کیریئر انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، اور میرا انٹرسٹ بچپن سے بزنس میں ہی رہا ہے، اور اس لیے میں نے بزنس مین بننے کی ٹھان لی، اور آج میں سکسیسفل بزنس مین ہوں۔ ہاں مانتا ہوں کہ اس کیریئر میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے، ٹینشنز بھی ہوتے ہیں، لیکن جس ہاسپٹل میں تم نے اپنے ماں کا علاج کروایا تھا، اس ہاسپٹل کا پروجیکٹ میں نے کمپلیٹ کیے تھے، اور وہ ہاسپٹل کسی بزنس مین کی ہے۔ تمہیں تھوڑی دیر ہو جاتی نا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تھینکس کہو اس بزنس مین کو جس نے تمہارے گھر کے ساتھ پرائیویٹ ہاسپٹل بنائی، جہاں پر ہر فیسلٹیز تمہیں ملتی ہے۔ مجاہد ایک بات یاد رکھو، تمہارے آس پاس جو بھی چیز دکھائی دے رہی ہے نا، اس کے پیچھے ہوتا ہے بزنس مین۔ 5 منٹ میں آفس پہنچ جاتے ہو اپنی گاڑی پر، وہ گاڑی بزنس مین نے بنائی ہے۔ بہت کمفرٹ فیل ہوتا ہے نا، اس گاڑی کو کمفرٹیبل بنانے والا بھی ایک بزنس مین ہی ہوتا ہے۔ سکون سے اے سی میں بیٹھتے ہو نا، اس اے سی کو بنانے والا بھی ایک بزنس مین ہی ہوتا ہے۔ یہ چھوڑو، مور دین 90% ٹیکسز بزنس مین ہی دیتے ہیں، اور ان کی ٹیکسز کی وجہ سے تمہیں سیلریز ملتی ہے۔ ان شارٹ تمہیں سیلری بزنس مین دیتے ہیں۔ اس کو بھی چھوڑو، ایک اور فیکٹ بتاتا ہوں، میرے کمپنی میں 200 امپلائیز ہیں۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ 200 فیملیز میری کمپنی کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ وہی فیملیز اپنے بچوں کو اسکولز میں پڑھاتے ہیں، اور ان کے فیس سے ٹیچرز سیلری لیتے ہیں، اور وہ اپنا گھر چلاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی میں شاید 500 سے زیادہ فیملیز کو روٹی دے رہا ہوں۔ لاسٹ منتھ جو میں نے مال بنایا تھا نا، جو تمہارے گھر کی پیچھے والی مارکیٹ میں ہے، تمہیں پتہ ہے اس میں کتنے امپلائیز کام کرتے ہیں اور کتنے بزنسز چلتے ہیں؟ اس مال میں مور دین 2000 لوگ کام کرتے ہیں اور بزنس چلاتے ہیں، مطلب کہ 2000 فیملیز اس مال کی وجہ سے چل رہی ہے۔ ہاں ٹینشنز ہوتے ہیں، کیونکہ بزنس مین کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ہزاروں فیملیز کے کھانے کا ذریعہ ہیں ہم لوگ۔ چھوٹی سی غلطی ہزاروں لوگوں کو انمپلائڈ کر سکتی ہے، اس لیے ٹینشن ہوتا ہے ہمیں۔ ملک کے ایکسپورٹ بڑھانے والا، اس کی اکنومی کو کندھا دینے والا ہوتا ہے بزنس مین۔ اس لیے ٹینشن ہوتا ہے کہ ہماری چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے ہماری کنٹری کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کی اکنومی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بزنس ایک ایسا پروفیشن ہے جہاں پر بزنس مین چاہے کتنا بھی سیلفش کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنی کنٹری کی اکنومی کو تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ لازمی کرتا ہے، ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی۔ کسی بھی کنٹری کی ہسٹری نکال کے دیکھ لو، تمہیں اس کی سکسیس کے پیچھے ملیں گے بزنس مین۔ امریکہ آج پاورفل کنٹری ہے کیونکہ اس نے بزنس مین پروڈیوس کیے ہیں۔ ایلون مسک، جیف بیزوس، اسٹیو جابس، بل گیٹس، سب کے سب امریکہ سے بلونگ کرتے ہیں۔ جیف بیزوس کی اکیلی کمپنی کا ریونیو کئی کنٹریز کی GDP سے زیادہ ہے۔
اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ کئی کنٹریز کے لوگوں کی انکم کو ایڈ کر لو تب بھی امیزون اکیلی کمپنی کا ریونیو ان کنٹریز سے زیادہ ہوگا۔ مجاہد، جس کام کا امپیکٹ جتنا زیادہ ہوتا ہے نا، اس کام میں اتنی زیادہ مشکلیں آتی ہیں، اور جو بندہ ان مشکلوں سے جیت جاتا ہے اسے دنیا ہسٹری میں، دل میں اور بکس میں یاد رکھتی ہے۔ اسٹیو جابس کی ڈیتھ 2011 میں ہو گئی تھی، لیکن آج بھی وہ لوگوں کے دلوں میں اور ہسٹری کے بکس میں زندہ ہے۔